بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی سلسلہ اللہ کی طرف دعوت، الی سبیل ربک، اللہ کے راستے کی طرف دعوت، یہی ٹاپک چل رہا ہے۔ اور قرآن سے باہر نہیں جانا، کیونکہ جو ہی ہم قرآن سے باہر جائیں گے وہیں پہ ہمارا شیطان ہمیں راستے سے پکڑ لے گا، جھوٹ میں ڈال دے گا، مزین ہو جائیں گے ہمارے لیے ہمارے اعمال۔ میں آیات سے سورہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الانعام ہے، 71 سے شروع ہوتا ہے۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا ونرد علی اعقابنا بعد اذ ہدانا اللہ کالذی استہوته الشیطان فی الارض حیران لہو اصحاب یدونہ الی الہدی ائتنا۔ ان کو کہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکاروں، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکاروں۔ مطلب یہ بھی ہے کہ جو بات خدا نے کہی ہے اس پہ ڈٹا رہوں۔ خدا نے مجھے کسی اور کا نام تو نہیں دیا کہ فلاں کو پکارو اور فلاں راستے پہ چلو۔ یہ بڑی، اللہ جو ہے وہ اس قرآن سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو پکاروں جو ہمیں نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ کون ہمیں نفع اور نقصان دے سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے؟ اللہ چاہے تو کسی کا کوئی، اگر اللہ نے اپنی رحمتیں نازل کر دی تو کون ہٹا سکتا ہے رحمتیں؟ اور اگر اللہ تعالیٰ نے عذاب دے دیا تو کون ہے وہ عذاب کو ہٹانے والا؟ تو ہم کسی اور کو کیوں پکاریں؟ کہ میں اللہ، یہ رسول کہہ رہے ہیں ہمیں کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکاروں جو ہمیں نفع دیتا ہے، نہ فائدہ اور نہ نقصان دیتا ہے، اور ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اللہ کے راستے پہ چلتے چلتے الٹے پاؤں، جو ہم کسی اور کو پکاریں گے، کسی اور کی بات مانیں گے تو الٹے پاؤں چلے جائیں گے ہم۔ بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کی، مثال ایسی استہوته الشیطان، ایسی جیسے کہ ایک شیطان نے اس شخص کو ڈال دیا ہو زمین میں، حیران سراسیمہ پریشان کھڑا ہے زمین میں، اور اس کو ساتھی ہوں اس کو بلا رہے دونہ ہو کہ الی الہدی، طرف ہدایت کے بلائے، اتنا ہماری طرف آؤ۔ آپ کھڑے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں کہ بھئی ہدایت تو ہمارے پاس ہے، آ جاؤ، یہ راستہ ہے۔ کوئی اور فرقہ آواز دیتا ہے، کوئی اور بزرگ دے آواز دیتا ہے، کوئی اور جماعت آپ کو یہ پکارتی ہے، کوئی اور امام یہ کہتا ہے، دنیاوی امام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور کتاب ختم ہوگی اس کے بعد جتنے لوگ بھی آئے ہیں ان کی کسی نے اللہ نے دلیل نہیں اتاری کہ ان کی پیروی کرو، اور نہ ہمارے تک وہ بات پہنچی ہے۔ ہم تو دلیل مانگیں گے، بھئی کدھر ہے دلیل؟ جو قرآن یہ ذکر ہے ان کا، ان کے ساتھ والوں کا اور ان سے پہلوں کا، جو خدا نے کہہ دی کہ بھئی فلاں بات ہے، یہ آپ کے لیے سٹار ہے تو مانو، اور خدا خود بیان کرے گا، کسی اور کے لیے یہ بات مت چھوڑنا۔ وہی شیطان ہے اور وہی آپ پھسل جائیں گے۔ آپ ہمیشہ قرآن کی دلیل مانگے، تو یہ آؤ ہمارے پاس، تو ان کو کہو کل، یہ جواب دو۔ اگر کوئی پکارتا ہے آپ کو اپنی طرف تو ان کو کہو ان ھدی اللہ ھو الھدی، بھئی میں تو اللہ کی ہدایت پہ چلوں گا، اصل ہدایت تو وہ ہے۔ یہ کون سی آپ نے یہ فرقہ بندیاں بنا لی ہیں، یا گروپ بندیاں بنا لی ہیں، یا پارٹیاں بنا لی ہیں، جو بھی بنا لی ہے، میں نہیں ہوں اس میں سے۔ میں تو اللہ والا ہوں، ربانین ہوں، مسلم ہوں، اللہ کی ہدایت پہ چلنے والا ہوں۔ اللہ کی ہدایت بتاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہر نیکی اور تقوی پہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، لیکن جب اللہ کی بات ہی نہیں ہے تو بھئی میں نہیں ہوں۔ وہ امرنا، اور ہمیں یہ حکم ملا ہے، لنسلم لرب العالمین، کہ میں صرف رب العالمین کا تابع دار رہوں، بس ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ ہم صرف تابع دار رہیں رب العالمین کے۔ وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ، اور یہ کہ نماز قائم کریں، وَاتَّقُوا، اور اسی سے ڈرتے رہیں، اسی ایک ذات ہے، وہی تقوی والی ذات ہے، اور وہی بخشنے والی ذات بھی وہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے وہ ذات جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے تو وہ ذات، خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، حق کے ساتھ اسی نے پیدا کیا ہے۔ جس دن وہ کہتا ہے، جو میں یقول کن فیکون، بس وہ جس دن کہتا ہے ہو جا، وہی ہو جاتا ہے۔
قولہ الحق، اس کی بات سچ ہے. لہ الملک یوم ینفخ فی الصور، اسی کی بات شاہد ہے جس دن کے سور پھونکا جائے گا. عالم الغیب والشہادہ، غیب کا بھی اور حاضر کا بھی سب کا جاننے والا صرف وہی ذات ہے. وہ الحکیم الخبیر، وہی وزڈم والا، حکمت والا، وہی خبردار ذات ہے. میں نے کسی اور کی بات نہیں ماننی، میں نے اس قرآن سے باہر نہیں جانا کہ اللہ کو چھوڑ کے جاہل تو مجھے کہتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی تابعداری کروں، کیونکہ جو ہی تم کسی اور کی تابعداری کرو گے تو خدا کی نافرمانی شرک میں چلے جاؤ گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتبع، یہ بھی سورہ انعام کی ہے، 106 آیات ہے. اتبع ما اوحی الیک من ربک، اس چیز کے تابعداری کرو جو وحی کی گئی تیری طرف تیرے رب کی طرف سے. رسول اللہ کو یہ کہا جا رہا ہے اس چیز کی تابعداری کرو جو رب تیری طرف وحی کرے، کسی اور سسٹم پہ نہیں چل رہا. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ تیرے لیے بھی نصیحت ہے اور تیری قوم کے لیے بھی، ہم انہی کی قوم میں سے ہیں. یہ ہمارے لیے بھی یہی آرڈر ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو تیری طرف، جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اترا ہے، میں صرف اسی کی تابعداری کرتا ہوں. لا الہ الا ہو، کوئی بھی مالک نہیں مگر وہی. وارض عن المشرکین، اور مشرکین سے اعراض کرو، دور رہو ان سے، مت الجھو ان کے ساتھ. عذاب شدہ لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں. اور مشرکین کی ڈیفینیشن میں بتاؤں گا، فی الحال آپ صرف یہ کر لیں کہ فرقہ پرست، وہ آیات بھی میں سنا دوں گا آپ کو. جو بھی فرقہ پرست ہے وہ اسکول آف تھاٹ کو فالو کر رہے ہیں، قرآن کو نہیں فالو کر رہے ہیں، تو اب اس لیے شرک ہو گیا. وارث ایسے لوگوں سے اعراض کرو، کوئی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے. واہ، خدا کو معلوم ہے کہ یہ شرک کر رہے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے تجھے ان کے اوپر کوئی محافظ نہیں بنایا، نگہبان نہیں بنایا، نگران نہیں بنایا ہم نے تجھے ان پہ، ان مشرکوں کے اوپر. اور نہ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ تو ان کے اوپر کوئی داروغہ ہے. چھوڑ دو، تو یو ہیو نو کیپیسٹی، تمہارا کام ہے پیغام پہنچانا، تمہاری کوئی اتھارٹی نہیں ہے ان کے اوپر، لوگوں کے اوپر. خدا کو پتہ ہے سب کچھ. تم اپنے آپ کی اصلاح کرتے رہو، اپنے آپ کو ٹھیک کرتے رہو. ان کا اعراض کرنا، ان سے اعراض کرنا خدا کا حکم ہے. الجھنا اللہ کی نافرمانی میں آ جاتا ہے. دور رہو ایسے لوگوں سے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور مت برا بلا کہو ان لوگوں کو کہ جو پکارتے ہیں سوائے اللہ کے. یہ بھی نہ کہو، برا بلا بھی نہ کہو. کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهُ عَدْوًا، کیونکہ یہ بغیر علم، کیونکہ یہ اللہ کو دشمنی میں گستاخی کرنا شروع کیا بغیر کسی علم میں. یہ آپ کہتے ہیں نا کسی کو گالی مت دو بھائی، مت برا بلا کہو، بیکاز وہ ریٹیلیشن کرے گا اور رب العالمین کو برا بلا کہنا شروع کر دے گا. کیونکہ صرف مومن جو ہوتے ہیں نا، اشد حبا للہ، وہ اللہ سے محبت میں سخت ہوتے ہیں. وہ اللہ کی محبت جو ہے نا مومن کے دل میں ہوتی ہے. باقی تو سب اللہ کے علاوہ جو ہوتے ہیں انہی کی محبت میں پھنسے ہوتے ہیں. یہی شرک ہے. اس طرح کذالک زینا لکل امت عملہم، اس طرح ہم مزین کر دیتے ہیں، خوبصورت کر دیتے ہیں ہر امت، ہر عمل، ہر شخص، ہر فرقے کے لیے ان کے اعمال. ہر انسان کو اپنے اعمال بڑے مزین لگتے ہیں، اللہ نے مزین کر دی. ثم الی ربہم مرجعہم، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر وہ خبر دے گا ان کو کہ وہ جو عمل کرتے تھے. خدا کی ایک ایک بات غور طلب ہے، فکر کریں اس پہ. اپنی اصلاح پہ اللہ نے توجہ دی آپ کو. دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں، اپنے سے انسان بے خبر ہوتا ہے. اپنوں کو
اپنے آپ کی اصلاح کرنی شروع کر دیں. توبہ بار بار میں کہتا ہوں، جتنی بار بھی کہوں وہ کم ہے. یہ سورہ الانعام 23 نمبر آیت ہے کہ اللہ کی تعریف میں کہا جا رہا ہے کہ وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ. اس سے تو کوئی جو بھی وہ کرتا ہے اس سے کوئی وہ نہیں پوچھا جاتا. nobody can question ہے جو وہ کرتا ہے. وَهُمْ يُسْأَلُونَ. اور جتنے بھی لوگ ہیں، فرشتے ہیں، روح ہے، ملائکہ ہے، جنات ہیں، ان سب سے سوال کیا جائے گا. they are all questionable. صرف اگر ذات ہے تو رب کی ذات ہے جس سے کسی کی ہمت نہیں ہے، اور neither is questionable to anyone. کیا انہوں نے ہم اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو مالک بھائی فلاں کی بات بھی مانو. اللہ نے کہا یہ کتابیں لکھی ہیں اور یہ ان سے منسوب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، یہ قرآن ان کی زبان سے نکلا ہوا کتاب ہے، اور 100 کتابیں اور منسوب کر دے رسول سے سنی سنائی باتیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا مالک بنا رکھا ہے. تو کہو ہاتوا برہانکم، بس میرے پاس دلیل لے آؤ. سچ بھائی رسول کی بات ماننی چاہیے، رسول پہ جھوٹ باندھنا، رسول کی بات جو نہیں مانتا وہ کافر ہے، یہ بات برحق ہے. لیکن رسول پہ جھوٹ باندھنا سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ لوگ بیراہ ہو چکے ہیں. اتنا جھوٹ باندھا جا چکا ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھا جا چکا ہے، اللہ کی بیٹا بنا لیا لوگوں نے. بلینس آف پیپل، کتنے لوگ ہیں پکا یقین کرتے ہیں. اللہ نے تو نہیں کہا، لیکن شیطان نے ان کو کروا دیا. اسی طرح ہمارے رسول پہ بھی کتنا جھوٹ باندھا گیا، جبکہ قرآن لے کر آئے ہیں. ہاذا قل ہاتوا برہانکم، لے آؤ دلیل اپنی. سنی سنائی باتیں میں نے نہیں سننی. ہاذا ذکر من معیہ، یہ ذکر ہے ان لوگوں کا جو میرے ساتھ تھے. وذکر من قبلی، اور ذکر ہے جو مجھ سے پہلے تھے. بل اکثرہم لا یعلمون الحق فہم معرضون، بلکہ اکثر لوگ حق نہیں جانتے اس لیے وہ منہ پھیر رہے ہیں. اب اس جب علم ہی نہیں ہوگا تو آپ کیسے استطاعت رکھیں گے اس پہ چلنے کی. یہ تو بڑی دیر سے سمجھ آتی ہے. جب آپ اللہ والے ہو جاتے ہیں تو تب آپ ریجیکشن کرتے ہیں، لا کر دیتے ہیں، سب کچھ لا کر دیتے ہیں اور ایک اللہ کر دیتے ہیں. ایک اللہ بس. یہ کوئی آسان پروسیس نہیں ہے. یو ہیو ٹو ریڈ، اسٹڈی بار بار، تب آپ کو اللہ پہ یقین آئے گا کہ بھائی جو بھی تم کہہ رہے ہو مجھے اس کی دلیل لاؤ. ہاتوا برہانکم ھذا ذکر، یہ ذکر ہے ان کا جو میرے ساتھ ہے، جو مجھ سے پہلے تھے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا یہ کوئی ذکر نہیں ہے اس قرآن میں. تو کوئی بھی دلیل نہیں ہے یار، قرآن میں کسی کی دلیل نہیں ہے. کوئی دلیل لے کر آتا ہے جھوٹ بات ہے. آپ پڑھیں آیات، کوئی بھی نہیں ہوگا. ہیر پھیر کے اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، وہ میں آیات بعد میں سنوں گا. یہ بھی کہتا ہے کہ قرآن میں 2 متشابہات ہیں، محکمات ہیں. محکم آیتوں پہ چلیں. یہ متشابہات کی ڈھونڈتے رہیں گے، ملتی جلتی آیتوں کے مطلب. لیکن تعبیر تو صرف اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے. یہ لوگ ایسی آیاتیں لے آئیں گے جسے کبھی کلیئر بات، قرآن سیدھی بات کرے گا، کوئی ٹیڑھی بات نہیں کرے گا. لے آؤ بھائی، اگر کوئی رسول کا دعویٰ کرتا ہے تو لے آؤ کون سی آیات ہے کہ رسول آئے گا. اللہ اس کا نام بتائے گا، ہمیں سب کچھ کرے گا. رسول کو معمولی بات تو نہیں ہوتی. اٹس اے ویری ویری بگ. صالحین سے ہوتا ہے. شیطان کا زور بھی اس پہ نہیں چلتا. ہاتھ چنا ہوا آدمی ہوتا ہے. روح الامین ان کی مدد کرتا ہے. فرشتے اس کی تابعداری میں کھڑے ہوتے ہیں. تو کوئی معمولی ذات تو نہیں ہے. تو اکثر لوگ حق نہیں جانتے اس لیے وہ منہ پھیر لیتے ہیں حق سے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، میں نے تجھ سے کوئی بھی پہلا کوئی رسول نہیں بھیجا. بات کا تو ذکر ہی نہیں ہے نا. تجھ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، کوئی بھی جو رسول میں نے تجھ سے پہلے بھیجا، اگر ہوتا تو بعد میں بھی لکھ دیتے رب. کئی جگہ بھی لکھ دو چلو بعد میں کوئی رسول آئے گا، یہ آیات بھی آ جائے تو ہم سب رسولوں کو مان لیں گے. کئی لوگوں نے کرسچینٹی میں بھی یا ہماری اس فرقہ پرستوں نے بھی بڑی ہی دعوے کیے ہیں کہ رسول ہے ہمارا. لیکن خدا یہ تو ہے ہی نہیں ذکر، قرآن سے ثبوت نہیں ہے تو ہم کیوں مانیں گے خدا کے. خدا نہیں جانتا ایسی کوئی بات، یہ لوگ بنا لیتے ہیں من گھڑت کہانی. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، تجھ سے پہلے میں نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر ہم نے ان کو کیا وحی کی، نوحی الیہ، وحی کی کہ انہ لا الہ الا انا، کوئی بھی تمہارا مالک نہیں مگر میں. فَعْبُدُونِ، بس میری غلامی کرو. یہی سیدھا راستہ، یاد رکھنا. ہر رسول کو یہی وحی کی گئی ہے کہ
کہ میرے غلام بن جاؤ اللہ کے. لا الہ الا انا فاعبدون، کوئی بھی تمہارا مالک نہیں مگر میں، اور میری غلامی کرو بس. دس از واٹ رسول کرنے آتا ہے کہ اللہ کی غلامی کرو. تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اب رسول کو کہا جا رہا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، تو لوگ کہنا شروع کر کہ رحمان نے تو اولاد پکڑی. آؤٹ آف دی رسپیکٹ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، رسول کی پوجا میں پڑ جاتے ہیں. یہی سب سے بڑی غلطی ہو جاتی ہے. جبکہ رسول آپ کو رب کی غلامی سکھاتا ہے، لوگ رسول کی غلامی میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ کی تو اولاد ہے. بھائی اوبیسلی اولاد ہے تو اولاد وہ خدائی ہو گیا. سبحانہ، وہ بہت پاس. اب یہ نہیں بتایا کہ رسول ہمارے رسول کے بعد کیا کہا جائے گا، لیکن بتا دیا کہ رسول کو کہہ دی کہ لوگ پھر کہنا شروع کر دیں وہ اولاد ہے. ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ محمد رسول اللہ، یہ دنیا ہی رسول اللہ محمد رسول اللہ کے لیے بنی ہے. کہاں لکھا ہے؟ دنیا تو شروع آدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئی. تو یہ رسول کی اننیسسریلی پوجا میں پڑ جاتے ہیں. سبحانہ، وہ ان سب باتوں سے پاک ہے، بلکہ وہ عباد مکرمون، اللہ کے غلام ہیں، عزت دار عباد ہیں. عباد بندے ہیں، غلام ہیں جن کو اللہ نے عزت دے دی ہے، طاقت دے دی. لا یسبقون لہ بالقول، وہ آگے نہیں چلتے اب کی بات سے. وہم بامرہ یعملون، اور وہ اسی کے حکم کے پر عمل کرتے ہیں، رب کے حکم پر عمل کرتے ہیں. وہ رب جانتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے. ٹوٹل اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، کنٹرول میں ہوتا ہے. ولا یشفعون، وہ کسی کی بھی شفارش نہیں کرتے، کوئی رسول کسی کی شفارش نہیں کرتا، الا سوائے اس کے من ارتضی، لمن ارتضی، واسطے اس کے جس سے اللہ راضی ہو. بات ہی سارے اللہ کے کنٹرول میں. وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کی خشیت سے ڈرتے ہیں. اور جو رسول بھی ان میں وَإِن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، کہ میں ہوں الہ تمہارا مالک میں ہوں، اللہ کو چھوڑ کے میری طرف آؤ، میری اطاعت، میری غلام بن جاؤ. جو رسول بھی یہ کہے گا فَذَلِكَ نَجْزِي جہنم، میں ان کو جہنم میں ڈال دیتا ہوں. كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، میں اس طرح ظالموں کو بدلہ دیتا ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے. یہ میرے سے نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے لیے بھی ہے. ھذا ذکر من مائی، یہ انہ لذکر لک ولقومک، یہ تیرے لیے بھی نصیحت ہے اور تیری قوم کے لیے بھی یہی نصیحت ہے. ہم نے خدا کے ساتھ شرک نہیں کرنا. خدا یہ رسولوں کو کیوں بھیجتا ہے، یہ بھی میں اللہ تعالیٰ ڈفرنٹ آیات میں کروں گا. وآخر الدعوانا، اور بس اللہ سے اس کی طرف مخلص ہو جائیں، اللہ سے اپنی معافی مانگیں، اللہ سے رجوع کریں. اور انشاءاللہ اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے آپ کہ دل میں کیا ہے، اس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ کی اطاعت میں آ جائیں، اللہ کے علاوہ اللہ کو سیکھنا شروع کریں. انشاءاللہ جب آپ پہلا قدم رکھیں گے، اللہ 10 گنا آگے بڑھائے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ بہت کچھ معجزے کرنے والا ہے، اس پہ کوئی لمٹ نہیں ہے. جب وہ دینے پہ آتا ہے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہماری آخری پکار ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے.